بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام میں واقعات کربلا کا بیان ہو رہا ہے۔ چڑھ جائے جو سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے جو سر تیرا نیزے کی نوک پر، تو یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ محترم ناظرین، سانحہ کربلا کو گزرے صدیاں بیت گئیں، عرصہ گزر گیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے افکار اور اذکار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو۔ دنیا کے چپے چپے پر ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے۔ ایک طرف یزیدیوں کی یہ سوچ تھی کہ قتل حسین کو اسی مقتل گاہ یعنی میدان کربلا میں ہی دفن کر دیا جائے اور چہار سو خبر نہ پھیلے، مگر دوسری طرف امام علی مقام، ان کے باوفا، باوقار، شاندار ساتھیوں کی یہ تکنیک تھی کہ اس انقلاب کو قیامت کا سورج طلوع ہونے تک باقی رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، سانحہ کربلا دشت کرب و بلا میں ایک بے آب و گیا بیاباں میں واقع ہوا، جس میں حکومت وقت کی تمام ایجنسیاں، میڈیا، نامہ نگار امام علی مقام کے خلاف تھے۔ دشمن کے پاس جدید اسلحہ سے لیس فوج بھی تھی، اور دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل بے یار و مددگار کاروان حق تھا۔ حکومتی میڈیا نے پوری کوشش کی کہ عوام کو اور دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ باغی گروہ ہے جس نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، مگر شمع حسینی نے پوری دنیا کو ایسے منور کیا اور اس مشن کو کیوں کر تقویت پہنچی کہ آج بھی یہ واقعہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ کربلا کی تحریک کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا صبح عاشور سے عصر عاشور تک، اور دوسرا محاذ عصر عاشور سے دربار یزید تک۔ پہلے محاذ کی سربراہی سپہ سالاری حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے کی، جبکہ دوسرے محاذ کی سپہ سالاری سرداری شیر دل خاتون، خاتون جنت کی دختر عظیم، اسلام کا نام روشن کرنے والی سیدہ عالیہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قسمت میں آئی، جو کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کی لاڈلی چہیتی بہن ہیں۔ شہادت حسین اور پیغام شہادت حسین شاید میدان کربلا میں ہی کہیں دفن ہو جاتا، کیا پتہ چلتا کون مرا اور کس نے مارا، اگر دوسرے محاذ کی سربراہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے مظلوم بھائی کے مقصد شہادت کو امت مسلمہ کے سامنے عیاں نہ کیا ہوتا۔ تو آج جو داستان ہم تک پہنچی ہے، جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، وہ اسی عظیم خاتون جو کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں ان کے ذریعے پہنچی ہے۔ بے کسی کے باوجود، بے بسی کے باوجود، پشت پر ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود یزید کے دربار میں جلالی خطبہ دے کر لوگوں کو بتا دیا کہ ان کا بھائی باغی نہیں بلکہ وہ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہر پہلو با ایمان اور ساری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین معلم ثابت ہو سکتا ہے۔ تحریک کربلا کو زندہ و جاوید کرنے میں بنت اسلام اور بنت علی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے کوفہ، شام کے بازاروں میں اور یزید کے دربار میں اپنے بابا شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ کے گرجدارانہ انداز میں، فصیح و بلیغ انداز میں خطاب کر کے ماحول کو یکسر بدل دیا۔ نہ صرف حقیقت سے دنیا کو آگاہ کیا بلکہ انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کو کوفہ کے بھرے دربار میں رسوا کر دیا۔
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پرمغز اور شعلہ بیاں خطبے نے دربار یزیدی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ لوگوں کے اندر ایک بیداری نے جنم لیا۔ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یزید نے جاہ و حشمت اور ہوس سے اقتدار کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ناحق بڑی بے دردی سے بہایا ہے، اور پھر خانوادہ نبوت کو پابند سلاسل کر کے شہر شہر، نگر نگر، قریہ قریہ پھرایا گیا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ سن کر لوگوں نے کف افسوس ملا اور یزید سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے بڑی جرت، استقلال اور بہادری سے بھرے دربار میں یزید کے خبیث باطن کا پردہ چاک کیا، اور یزید کی طرف سے خاندان عصمت و طہارت پر ہونے والے مظالم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لوگ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کو سن کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور خاندان اہل بیت پر ہونے والے مظالم پر پچھتا بھی رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کے خلاف تحریک چلی، جس نے حکومت وقت کی چولیں ہلا کر رکھ دیں، اور پھر امت نے یزیدی گماشتوں سے گن گن کر بدلہ لیا۔ عاشورہ محرم کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھائی کی لاش سے جدا کیا گیا۔ سیدہ نے قیدی کی حیثیت سے اس شہر کی طرف سفر کیا جہاں وہ شہزادی تھیں۔ اس سفر میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند تھے، اور ایسے ظالم سپاہیوں کی حراست میں سفر کرنا جن کے چہروں پر ان کے پیاروں کا خون نمایاں ہو رہا تھا۔ ایسے بازاروں سے گزرنا تھا جہاں لوگ تماشائی کی حیثیت سے جمع تھے۔ ان حالات میں بھائی کا سر نیزے پر تھا۔ بہت عجیب منظر تھا۔ بھائی کی خاموش آنکھوں کا پیغام بہن نے خاموش آنکھوں سے سن لیا تھا۔ قربان جائیے پیغام دینے والے پر، اور قربان جائیے پیغام لینے والی پر۔ سورہ کہف کی تلاوت کر کے بھائی نے جو پیغام دیا، بہن نے اس پیغام شہادت کو عام کیا۔ بھائی کے مشن کی تکمیل کی، شہدائے کربلا کی بے گناہی کا ثبوت پیش کیا، جنہیں خلیفہ وقت مجرم اور باغی بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے بعد سیدہ زینب علیہ السلام نے قید میں رہ کر وہ عز و شرف حاصل کیا جو ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ مخالف قید کو رسوائی سمجھ رہے تھے، مگر یہ وہ قیدی تھیں جن میں عظمت کا راز چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد کوفہ و شام کے دربار تھے اور دشمن حکمرانوں کا سامنا تھا۔ شریعت اسلامیہ کی توہین ہو رہی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا اور کلمہ حق ظالم حکمران کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، جو نوک نیزہ پر تلاوت کرتے ہوئے سر حسین نے خاموش آنکھوں سے بہن کو دیا، اور قربان ایسی بہن پر جنہوں نے یہ خاموش پیغام سنا بھی اور سمجھا بھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، اور بعد از حسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا۔ نہیں ہے توق و سلاست سے ہراساں، حیدر کی چہیتی جگردار ہے زینب۔ تشریح سادہ الفاظ میں ہو تو لگتا ہے یہی حیدر کرار ہے زینب۔ یوں قربت حسنین سے سرشار ہے زینب، کہتے ہیں سبھی کہ صبر کا معیار ہے زینب۔ محترم ناظرین، اللہ کے مقرب بندوں کی شخصیت کے ایک یا دو پہلو نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی انسانی زندگی اور اسلامی زندگی دونوں لحاظ سے نمونہ ہوتے ہیں۔ مختلف انسانوں کی طبیعتیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ بعض سنگ دل ہوتے ہیں، بعض نرم دل ہوتے ہیں، بعض ماحول کے رنگ میں فوراً رنگے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے مقرب بندے شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل بھی ہوتے ہیں۔ یتیموں، مفلسوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف دشمنوں سے سختی سے پیش آتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ قہاری و غفاری و قدوس و جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ آپ کے خطبات سے ستم گروں کے محلات میں لرزہ آ گیا۔ انہوں نے ظالموں کے مقابلے میں نرمی نہیں دکھائی، لیکن شب و روز
شب عاشور دنیا کی بے وفائی دیکھ کر، بھائی پیاروں اور اپنوں کی لاشیں دیکھ کر اس قدر گریا کرتی ہیں کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہی زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم کو شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزرتی ہیں تو امام زین العابدین کو دلاسا دے رہی ہیں، ابن یزید کے دربار میں اسی کے خلاف سخت تقریریں کرتی ہیں، اس کو للکارتی ہیں، اس کو رسوا کرتی ہیں، کسی مصلحت سے کام نہیں لیتی، موقع کی مناسبت سے پورا فائدہ اٹھایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ تیرے حصے میں صرف ذلت اور رسوائی ہے، تو قیامت تک لعنت کا مستحق ہو گیا، اہل بیت کے حق میں صرف خیر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے عزت بخشی۔ ناظرین محترم، اس سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی غیر معمولی شخصیت کا یقین ہوتا ہے کہ آپ علی کا لہجہ رکھتی تھیں، آپ کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو حسین کی رگوں میں تھا، لیکن سینے میں جو دل تھا وہ نرم دل اپنی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ شرم و حیا کا سرچشمہ تھی، تمام عمر گناہ اور غلطیوں سے دور رہیں، پردے کی سخت پابند تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسی باحیا، ایسی عفیفہ عورت کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحکم انداز میں عوام سے خطاب کرے۔ نہایت پاکیزہ زندگی گزاری، زہد و سخاوت، بلند ہمت، ایثار، صبر، قربانی آپ کی پاکیزہ زندگی کی مثالیں ہیں۔ آپ سے کبھی کوئی خطا یا گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مقام عظمت پر فائز کیا ہے۔ اللہ، رسول اور اپنے امام کی اطاعت پر ہمیشہ پابند رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن شدید ترین مصائب اور پریشانی کے باوجود جب آپ مقتل گاہ میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ شمر لعین بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اس موقع پر امام علی مقام نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، بہن خیمے میں واپس جائیے اور خاندان کی سرپرستی کیجیے۔ امام علی مقام کا حکم سن کر اطاعت کرتے ہوئے امام کے احترام میں الٹے پاؤں خیمے میں لوٹ جاتی ہیں۔ بڑے بھائی کا احترام بھی ہے، لیکن نظریں چہرے سے نہیں ہٹاتی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی ہیں۔ انتہائی مظالم اور شدائد میں زینب سلام اللہ علیہا کے سوا اگر کوئی اور ہوتا تو جذبات سے مغلوب ہو جاتا، دہشت اور خوف و ہراس اس کی زبان بند کر دیتا، مگر اللہ واہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان نازک سے نازک لمحات اور نازک سے نازک موقع پر بھی علی کے جاہ و جلال کے ساتھ حسین بن کر بولتی ہیں، اور ایسا بولتی ہیں کہ باطل کا سر کچل کر رکھ دیتی ہیں اور حق کا بول بالا کر دیا۔ یزید کون ہے، کیا ہے، بتا گئی زینب، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بتا گئی زینب، ظلم کے گھور اندھیرے میں اے عورت کیسے جینا ہے تجھے، بتا گئی زینب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔